اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100 کی ہم تعویل کر رہے تھے، تفسیر ہم نے کر لی تھی، تعویل ہم کر رہے تھے تو وہ وقت ذرا ختم ہو گیا تھا۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے کل کا جو درس تھا ابارشن کے بارے میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ وضاحت کر دوں کہ وہ اس میں انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ ابارشن کیا ہے اور تمام چیزیں، اور اس میں فتویٰ دیا گیا ہے جو کہ اہل حدیث کا ہے۔ تو ابھی اہل سنت کا فتویٰ اس کے اندر آنا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کا دوسرا پارٹ آئے گا اس میں وہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو جو اہل حدیث کو فالو کرتے ہیں وہ کل والا جو فتویٰ وہ فالو کر لیں، لیکن جو اہل سنت والے ہیں وہ ویٹ کر لیں، اگلے ویک انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ڈلیور کر دوں گا، اللہ کو منظور ہو تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا اعمال صالحہ کا، اگر یاد ہو، اور اس میں ڈیفینیشن اعمال صالحہ کی یہ تھی کہ کوئی نیک عمل، آپ اس کو عمل صالح کہہ لیں، چونکہ ٹرم یہی یوز ہوتی ہے اس کے لیے، وہ تب تک قبول نہیں ہے جب تک وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو۔ اس میں ہم نے آؤٹ آف درس ایک کوٹ کی تھی آیت، اور وہ تھی سورہ الکاف کی آیت نمبر 110۔ یہ ابھی میں اس کو شیئر کروں گا تو اس کو ذرا غور سے دیکھنا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے قرأت کی جاتی ہے اسٹریٹ، اس میں صرف جو اس کی ادائیگی ہے الفاظ کی، جس کو آپ کہتے ہیں تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کا دھیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے تجوید بھی آپ کو خیال رکھنی پڑے گی، مگر اس کو پڑھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے۔ اسٹریٹ آپ پڑھیں گے آپ کو کبھی بھی قرآن سمجھ نہیں آئے گا، جس طرح تلاوت کی جاتی ہے نا، آپ اس طرح پڑھیں گے آپ کو قرآن آپ پڑھ لیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب اس کی جو مثال ہے، چونکہ یہ میں کر ہی رہا تھا تو یہ ذہن میں ہے کہ یہ بھی کلیئر کر دوں۔ اب ذرا غور سے دیکھنا تو تمہیں چیز بڑی صاف نظر آئے گی۔ آپ اس کو پہلے اسٹریٹ پڑھ لیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، قرأت کرتے ہیں نا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ کچھ سمجھ نہیں آئی، پڑھ لیا، ثواب مل گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کو پڑھیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ، ٹھیک ہے۔ پھر جو چاہے اللہ کی طرف رجوع کرے، ٹھیک ہے، لقاء ملاقات کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا محاورتاً ترجمہ یہ ہوا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہے۔ اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے، وہ ایک بات ہو گئی، فلیعمل عملا صالحا، ٹھیک ہے، تو وہ عمل کرے، کیا کرے؟ عمل صالح۔ دو باتیں ہو گئی، ولا یشرک بعبادتہ ربہ احدا، اور عبادت میں شریک نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یہی ہوگی نا بات۔ اچھا، اب اس تین میں جو معاملہ ہے وہ اگر غور کرو گے تو بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنا چاہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی گہری منزل فکر ہے، اس کو دبڑ دوس نہیں کرنا ہے۔ ہاں ہاں آ رہا ہوں ادھر ہی، دیکھو ابھی
تو جو رب سے ملنا چاہے، کون نہیں ملنا چاہتا رب سے؟ سبھی ملنا چاہتے ہیں. جو عبادت کرتا ہے وہ رب سے ملنا چاہتا ہے. یہی ہے نا. ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کچھ نظر آ جائے ہمیں. تو پھر اس کے ساتھ شرط کیا؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. ٹھیک ہے، صالح عمل کرے. اب نماز پڑھنا بھی صالح عمل ہے، روزہ حج زکوٰۃ عمرہ یہ سارے صالح عمل ہیں. ٹھیک ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا یہ سارے عمل ہیں، رشتہ داروں کا، سب کا. یہ آپ نیک اعمال جتنے کاؤنٹ کر لیں سب صالح عمل ہیں. کرتے ہیں لوگ، بڑی بڑی محرابوں والے ہیں، ماتھے میں محراب ہوتی ہے، اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے، سب ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، سوال ایک ہی ہے، کیا رب ملا؟ سوال یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تو جو بات ہے وہ تو ہے اٹل، اس میں تو کوئی چینج ہو نہیں سکتی، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ حق کے علاوہ ہو. یہ دو چیزیں کلیئر ہے نا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب غلطی پھر کہاں پہ ہے؟ غلطی وہیں پہ ہے کہ جہاں ہم نے عمل صالحہ کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ ہے کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. اب یہاں بات ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ آیت کا باقی حصہ باقی ہے. ابھی حصہ باقی رہتا ہے. ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا. یہاں کے گوٹ پھنس جاتی ہے. یہ حصہ جو ہے نا یہ ڈیفائن کرے گا کہ عمل صالحہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ذرا ریورس آرڈر میں دیکھتے چلے جاؤ نا، کہ اگر ملنا ہے تو عمل صالحہ کرے، اور عمل صالحہ کیا ہے کہ عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرے. اچھا، اب یہاں پہ اس کی بڑی آن دا فیس آف اٹ یہ لے لی جاتی ہے کہ وہ جی کسی پیر کو شامل نہ کریں، نبی کو شامل نہ کریں. یہی ہے نا. ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی خالص اللہ کی عبادت کریں. یہ ہوگی بات، یہی لیا جاتا ہے نا کہ اور کسی سے نہ مانگیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں. یہی ہوگی بات. قبر کو سجدہ نہ کریں. یہ وہ باتیں جو عام طور پہ آپ کو مارکیٹ میں ملیں گی، اور مگر یہ رفڑ کچھ اور ہے. سمجھے؟ وہ تو ہے ہی ہے نا جو بات ابھی ہوئی کہ آپ عبادت میں نہ نبی کو شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ مراد یہ ہے کہ نبی کی عبادت نہیں ہو سکتی، پیر کی عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی. یہ تو ہو گیا چیپٹر ایک سائڈ میں. ٹھیک ہے، مگر جب عبادت کرتے ہیں نا تو اس کے اندر جو لالچ ہے نا وہ بھی شرک ہے. دکھاوا بھی شرک ہے. اور شرک خفی کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے، دکھاوا. ہو گیا نا کام، ہو گیا. ہاں، آپ ذرا اس کی جو ترجمہ ہے وہ کیا کریں؟ کسی کو شریک نہ بنائے. اور ورڈ ہے احدہ، احدن، احدہ. ٹھیک ہے، سو احدہ میں جو مفسرین نے لیا ہوا نا وہ لیا ہوا ہے، یا جو علماء یا مفتی ہیں، کہ کوئی شخص نہ ہو اس میں. جبکہ یہ جو احدہ ہے اس کی ڈیفینیشن بڑی براڈ ہے. جب آپ اس میں جنت بھی لے آئیں گے نا تو یہ بھی شرک میں آ گئی. اب اس پہ مولوی لگا دیں گے، میرے پہ فتویٰ لگا دیں، کیونکہ احدہ کے اندر سب کچھ ہی آ گیا جو اللہ کے علاوہ عبادت میں مقصود ہو. عبادت کا مقصد اگر اللہ کے علاوہ کوئی ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی ہے، تو وہ احدہ میں آ گیا. چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے کوئی بت ہو، چاہے وہ خواہش ہو. ٹھیک ہے، یہ وہ وجہ ہے کیونکہ وہ پھر جنت ہوتی ہے نا ذہن میں، دوزخ سے بچاؤ ہوتا ہے، قبر میں سوالات جو پوچھے جائیں گے اس کا خوف ہوتا ہے. پھر نماز پڑھی جاتی ہے، تو پھر وہ احدہ تو آ گیا نا، عبادت میں شرک تو آ گیا. بس یہی بات ہے.
اس وجہ سے 5 نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے اور روزے رکھ کے، 35 حج 36 عمرے کر کے رب نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے ہی نہیں ہے. وہ یا کہیں دکھاوے کے لیے ہے، یا جنت کی لالچ میں ہے، یا دوزخ سے بچاؤ کی وجہ سے ہے. کہیں نہ کہیں لالچ، ہرس، تمنا، خواہش کا عنصر موجود ہے. جہاں عبادت میں یہ آیا وہاں عمل صالح گیا. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہو گے کہ جی وہ جو پڑھے جاتے ہیں نوافل حاجت کے لیے، وہ بھی تو ہے نا. جی. اور آپ خود کہتے ہیں جی کہ وہ توبہ استغفار کے نفل ادا کرو. ٹھیک ہو گئی بات. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے مختلف جگہوں پہ کہ جی فلانی نماز میں یہ صورتیں پڑھو تو ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 3 سوال ہو گئے. تو کیا یہ شرک میں نہیں آتا؟ اب اس کے جواب سن لیں. معاملہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ توبہ استغفار کے نفل یا حاجت کے نفل، ٹھیک ہے، وہ نوافل پڑھے اللہ کی ثنا کے لیے جائیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہی پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب 2 چیزیں ہیں اور ذرا ان پہ دونوں پہ غور کرنا. میں جب تمہیں کہا کروں نا کہ باریک چیز ہے سمجھنے کی تو اس پہ دھیان دو. یہ ان میں سے معاملہ ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنا باریک فرق ہوتا ہے کہ وہ سلپ کر جاتا، اور اگر آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہے نا وہ گڑبڑ ہو جائے گا. 2 باتیں ہیں. آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں کہ میں نے یہ پڑھ لینا اور میرا یہ کام ہو جانا. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. میں نے یہ ادا کر دینا اور یہ ہو جانا، بات ختم ہوگی. یعنی میں اگر یہ نوافل حاجت ہے تو میں نے یہ نوافل ادا کر کے دعا کر دینی اور میری حاجت پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میں نے یہ توبہ استغفار کے نوافل پڑھنے ہیں، یہ پڑھ کے میں نے دعا کرنی، معافی مانگنی، میری معافی ہو جائے گی، بات ختم ہوگی. ایک یہ کانفیڈنس عام طور پہ لوگ اس کو ہی کرتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ نوافل اللہ کے لیے ہیں، اللہ راضی ہو جائے گا تو جو میں عرض کروں گا وہ پوری ہو جائے گی. فرق نظر آیا؟ جی. ٹھیک. سو ایکچوئل جو نفس عبادت ہے نا ان کا، یہ نوافل حاجت اور نوافل توبہ استغفار کے جو نفس عبادت ہے وہ وہی ہے جو کہ ہر عبادت کی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے، کہ میرا اللہ راضی ہوتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اب ذرا غور سے سن لو. میرا اللہ راضی ہوتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے تو وہ راضی ہو جائے گا. اس کے بعد میں اس سے عرض کروں گا کہ میرا یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. سو جو اس نے وہ جو نوافل ادا کیے نا اس کے اندر اس نے شرک نہیں کیا. اس نے اس کے اندر اللہ کی رضا کو اور اللہ کی ذات کو ہی سامنے رکھا اور کچھ نہیں کیا اس نے. اور اس نے اپنی دعا کی قبولیت کو نوافل کی ادائیگی کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کی رضا کے ساتھ اٹیچ کیا. جو پہلی بات ہم جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں اس میں جو دعا کی قبولیت ہے اس کو نفل کے ساتھ اٹیچ کیا گیا. ٹھیک ہے. جب یہ نفل کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو یہ اس میں عبادت میں شرک آ گیا، وہاں یہ مطلب آ گیا، خواہش آ گئی، تمنا آ گئی. باریک فرق سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں؟ ٹھیک. فرق تو سمجھ میں آ گیا، لیکن جب مقصود اللہ کی رضا ہی ہے تو پھر اسپیشل حاجت کے نفل پڑھنے کی کیا ہوا؟ پھر تو وہ اس لیے کہ ضرورت ہے نا. دیکھیں نا ضرورت ہے. اب میں ذرا مثال دینے لگا ہوں، دنیاوی مثال ہے، یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے. نہیں سمجھ میں آ جائے، تاکہ کسی افسر سے کام ہو نا، وہ جا کے کہتے سر آپ کی بڑی یاد آ رہی تھی، میں نے کہا سر آپ کو میں دیکھوں. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. پیر صاحب سے کام ہونا تو جا کے کہتے ہیں سر وہ میرے بس زیارت آپ کی کرنی تھی. وہ میں کہتا ہوں یار میں مزار ہوں، زیارت کرنی تھی. حالانکہ زیارت کا مطلب ہوتا ہے وزٹ کرنا.
ہمارے ہاں زیارت کا مطلب ہے ایسے دیکھنا. زیارت عربی کا لفظ ہے, دیٹ مینس وزٹ. اینی وے جاتے ہیں اور جا کے کہتے سر وہ بس زیارت کا دل کر رہا تھا تو میں حاضر ہو گیا تھا. وہ کہتا اچھا یار بتا آیا کیوں ہے؟ جی وہ یہ کام تھا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات. یہ تو ہو گیا ایک حل. دوسرا حل کیا ہے کہ یار مجھے کوئی مطلب نہیں ہے, میں اپنے شیخ سے ملوں گا. ٹھیک ہے, وہ شیخ سے ملنے گیا. شیخ نے دیکھا ہے آیا ملنے کے لیے, اور کوئی کام اس نیت سے نہیں آیا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا, آیا ملنے کی نیت سے. تو کیا کرتا ہے, اچھا یار دیکھو اس کا کیا کیا معاملہ ہے. سمجھے؟ اب سمجھ میں آئی بات. سو جو نوافل حاجت اور جو نوافل توبہ استغفار ہیں وہ کیا ہے کہ نفس عبادت وہی رہے گا کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے خوش ہو جائے گا تو میری رحمت ہو جائے گی. مجھے ضرورت ہے لہذا پہلے میں اللہ کی رضا حاصل کروں, اللہ کو خوش کروں, اس کے بعد پھر کوئی بات ہوگی تو ہوگی, ورنہ میں نفل پڑھوں یا نہ پڑھوں. اب سمجھ گئے بات. تو جو بغیر مطلب کہ اللہ کے حضور کھڑا ہو نا, پہلے اس کو راضی کرے اس کے بعد عرض کرے, وہ کامیاب ہے. جو بغیر مطلب کہ کھڑا ہوگا مطلب اسی کا پورا. ہاں, یہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے. سمجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب تیسرا کیا تھا, وہ ایک تو نوافل حاجت تھے, ایک نوافل تو بس بات تیسری بھی کہی تھی بات کہ ان نماز میں یہ صورتیں پڑھو تو ایسا ہو جائے گا. یار تم کیا سن رہے ہو بھائی, جو سونا ہی ہے تو پھر نہ سنو ہے. ہاں ٹھیک ہے. مثلاً ابھی چلو وہ ساتھ میں ایک ایڈ بھی ہو جائے گا کہ کنز المال میں میں نے یہ روایت دیکھی ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد جو 2 سنت ہیں یا اوابین پڑھتا ہے تو اوابین کی پہلی 2 رکعت ہے, پہلی جو 2 رکعت ہے مغرب کے بعد 2 سنت, یا اگر اوابین پڑھتا ہے تو اوابین کی پہلی 2 رکعت جو ہے اس میں جو شخص پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے, قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری میں پڑھے سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد, تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکلتا ہے, کہ وہ کینچلی پیچھے رہ جاتی ہے, سانپ آگے نکل جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے وہ جو گناہ ہے وہ ایسے کنٹرول کی جاتے ہیں کہ پڑھنے والا تو نکل جاتا ہے لیکن گناہ پیچھے رہ جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ پڑھ لیا کرو. اب معاملہ یہ ہے کہ جی اس میں کیا لالچ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اب اسی پہ آ جائے واپس, نفس عبادت اللہ کی رضا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی بات. اب اس میں یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کے کامیاب بندوں نے یہ بتایا ہے کہ اس نماز میں اگر یہ پڑھا جائے گا تو اللہ زیادہ خوش ہوگا. سمجھے؟ جب یہ پڑھا جائے گا تو اللہ زیادہ راضی ہوگا, اور وہ راضی ہو کر ہمیں بڑوں نے یہ بتایا, اللہ کے نبی نے یہ بتایا, بزرگوں نے ولیوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جب اللہ اس کے پڑھنے سے راضی ہوتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں یہ عطا فرماتا ہے. یعنی جس طرح بھی ہم نے یہ مثال دی تو اس میں کیا ہے کہ اللہ یہ عطا فرماتا ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب جب اس کو سکھایا جاتا ہے نا لوگوں کو, تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس نوافل میں یہ پڑھو گے تو ایسا ہو جائے گا. لیکن اس کا جو نفس عبادت ہے جو اس کے پیچھے, وہ یہ ہے کہ جب یہ صورتیں پڑھی جائیں گی نوافل میں تو اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ گناہ کو معاف کروا دیتا ہے. مسئلہ سمجھانے والے کا. ہاں مسئلہ سمجھانے والا.
جو ساری زندگی وہ دوسری نیت سے اوبیسلی ساری پڑھتے اسی سے. اٹ از نیور ٹو لیٹ. اس کا بھی حال یہی ہے کہ پچھلی کے لیے معافی مانگ لو اور اگلی جو ہے وہ شروع کر دو. اور وہ جو امام ابن المبارک کی جو روایت بتائی تھی کہ اتنی بڑی گٹھڑی ہوگی فرشتے لے کر آئیں گے اور وہ نیک اعمال کی گٹھڑی ہوگی، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جس کی گٹھڑی ہے نا اس کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دو. وہ فرشتے کہیں گے کہ یا باری تعالیٰ یہ تو اتنے زیادہ نیک اعمال ہیں اور کرنے والے کو جہنم کے آخری درجے میں ڈال دیا جائے. اللہ فرمائے گا اس میں سے ایک بھی میرے لیے نہیں ہوا ہوگا، ایک عمل بھی اس پوری گٹھڑی میں فرمائے گا میرے لیے نہیں ہوا ہوگا. یعنی کیا ہے کہ یا اسے دکھاوا کیا ہے یا اپنے کسی مطلب کے لیے کیا، اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا. اور پھر اسی روایت میں ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتے آئیں گے چھوٹا سا بیگ لے کے، اس میں بھی نیکی ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا جو جس کا یہ بیگ ہے نا نیکیوں کا، اسے جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں ڈال دو. کہیں گے باری تعالیٰ یہ تھوڑے سے اعمال ہیں، اس کے بدلے میں علیین کا درجہ. اللہ فرمائے گا اس میں جتنے اعمال ہیں نا وہ سارے میرے لیے ہیں. تو اس کا اجر یہ ہے کہ اس کو علیین جو جنت میں سب سے بڑا درجہ ہے اس میں ڈال دیا جائے. یہ ہے اس کی سگنیفیکینس. جو شخص اللہ کے خوف سے عبادت کرتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے. جو شخص اللہ کے خوف سے عبادت کرتا ہے، یہ خوف کس بات کا کہ یار فیل ہو گیا تو مار پڑے گی، تو پھر وہیں آ گیا نا. ٹھیک ہے، آپ باپ کی عزت یا دو طریقے سے کر سکتے ہیں، یا ڈر کے کر سکتے ہیں یا دل سے کر سکتے ہیں. یا دل سے کہ یہ میرا باپ ہے یار. ٹھیک ہے. اور جب باپ کچھ نہیں کہے گا نا، اب اس کا ذرا ایفیکٹ سمجھ لو، جب باپ کچھ نہیں کہے گا تو خوف ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کے جو عبادت کرے اللہ کی، جب اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا تو بڑا چانس ہے کہ ایسی عبادت کرنے والا گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ وہ ایک دن آئے گا کہ شیطان کی بات پہ دھیان دے دے گا کہ دیکھ لے تجھے اگر تو غلط ہوتا تو کچھ ہو نہ جاتا، تیرے پہ عذاب نہ آ جاتا. ٹھیک ہے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اس طرح فقی، یہ لوگ اس طرح کے لوگ جو ہیں صاحبان علم، یہ مارے گئے اسی چکر میں. کیا وہ اللہ کا قرب حاصل ہوا، اللہ راضی ہوگا تو قرب حاصل ہوگا نا. قرب رضا کی فارم ہو. اللہ کے لیے عبادت ہے، کیا اللہ کو راضی کرنا. قرب ثمر ہے. ٹھیک ہے. یہ عین جہالت ہے ثمر باری کے لالچ میں، کرائے کے مکان میں آم کا پودا لگا دینا. سمجھے؟ اور میرے چاند بات ہے ذات کی. سمجھے؟ جس نے ذات کی، اللہ کی ذات کی عبادت اس کی ذات کے حوالے سے کی تو ثمر وہ آٹومیٹکلی قرب کا مل جائے گا. کیوں اس کے اندر کسی چیز کا اشتراک کرتے؟ وہاں بات ختم ہو گئی. اور یہ نہیں کرنا لو جی میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں میرے بھی مصیبت آ گئی. اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ٹیسٹ کرتا، تمہاری استقامت کو ٹیسٹ کرتا، تمہارے کندھوں سے ان چیزوں کو اتارتا ہے جن کو تم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہو مگر حقیقتاً وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. سورہ البقرہ میں ہے نا کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ بری ہوتی ہے تمہارے لیے، اور کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھا ہوتی ہے. سمجھے؟ اب بندہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرے اور اس کے معاشی حالات خراب ہو جائیں، مالی حالات اس کے خراب ہو جائیں، وہ کہے گا یار میں پہلے ٹھیک تھا، تو یہاں سے اس کی استقامت جو ہے نا وہ چیک ہوگی کہ یہ ایویں تھا. یہ
اس کو ایک لہر آئی, اس نے کہا اللہ کی طرف جانا چاہیے, جیسے ہی اس کے پاؤں جلنے لگے تو وہ پھر گیا اپنی جگہ سے. سمجھے؟ اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا جو پہلے کر رہا تھا وہ حرام تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ چونکہ یہ میری طرف آتا ہے لہذا اس کے کندھے سے حرام اتار لو, ٹھیک ہے, لیکن دنیاوی طور پہ تو مالی حالات خراب ہو گئے نا, ٹھیک ہے, تو بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں اس پہ سے. یہ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کا مال حلال کا ہے اور پھر بھی اس کے معاملات خراب ہوئے, زکوٰۃ بھی دیتا ہو, سب کچھ دیتا ہو, تو یہ عین استقامت کا امتحان ہے. سمجھے کہ دیکھتے ہیں یہ کتنا پکا ہے اپنے دعوے میں. سو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. یہ اللہ کی رضا پہ ہے کہ وہ کیا چاہے گا کیا نہیں چاہے گا. عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرے خالص, لیکن دعا میں صرف قبولیت کی دعا مانگے, باقی کوئی دعا نہ مانگے. نہیں, کوئی ضروری نہیں. پھر تو صحیح ہو گیا, پھر ویسی چیزیں نہیں ہوگی. کیا نہیں قبولیت, مانگتے ہیں باقی چیزیں بھی, تو اللہ کو پتہ ہے ہماری ضرورت کو پوری کر دے گا. ہاں میرے یہ بات کی نا, دیکھو کہ صرف قبولیت کی دعا کرے باقی کوئی دعا نہ کرے, یقین رکھے کہ اللہ کو میرے معاملات کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا. نہیں, یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. جب اس کا جواب آئے گا تو تمہیں اندازہ ہوگا یہ کتنا امپورٹنٹ سوال ہے. سمجھے؟ کیونکہ یہ بھی ایک لاجک ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہاں پہ اپلیکیبل ہوتا ہے جہاں دعا مانگنے والے نے اپنی ذات کو ختم کر دیا ہو. سمجھے؟ جب تک اپنی ذات قائم ہے نا تو اس کے اوپر وہ آیت کا اطلاق ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. جس دن اپنی ذات ختم ہو گئی نا پھر اس دن وہ دعا آ جائے گی یہ والی, بس قبول فرما, بات ختم ہو گئی. اب ہوگی ٹھیک بات. سو ٹل دیٹ ٹائم آپ کو قبولیت کے ساتھ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اللہ سے آپ عرض کر سکتے ہیں, وہ کوئی نہیں مسئلہ. لیکن اس کو نوافل کے ساتھ یا نماز کے ساتھ اٹیچ مت کرنا, اس کو اللہ کے لیے رہنے دینا, اور دعا جو ہے وہ اس کا کہ مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں, یا میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. لب الباب یہ ہے کہ میں قاضی الحاجات ہوں, میں تمہاری حاجات کو پورا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ کے لیے, ہاں وہ پڑھ لی بس اس بات. کے بعد جو دعا کرتے ہیں نماز کے بعد, ہاں اس میں اپنی ساری حاجتیں بولنا. ہاں بولنا, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو اسے لکھنا ہوگا نہیں ہوگی, لیکن وہ لوگ ذہن میں یہ رکھتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھ کے دعا کروں گا میری یہ دعا قبول ہو جائے گی. مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے یہ ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ کروں گا تو پھر اس کے بعد دعا ہاں, کروں. یہ نہیں کرنا نا. ایک بات یاد رکھو, یہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں نا یا باجماعت نماز پڑھتے ہیں, تو یہ میں نے تمہیں فقہ میں بھی پڑھایا, فتاوی شامی سے پڑھایا ہوا, کہ جب امام پہلا سلام پھیر دیتا ہے نا رائٹ سائڈ پہ, اس کے بعد امام کی جو اتباع ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسرا سلام بھی پھیر دیا تو بالکل ہی ختم ہو گئی, کیونکہ وہ پیچھے پڑھ رہا تو دوسرا بھی اس کے پیچھے سلام پھیر لیا. اب اس کے بعد اگر امام دعا کرتا ہے اور آپ اس کے پیچھے دعا نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ امام کی اتباع جو ہے وہ سلام پھیرنے تک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اٹھ کے چلے جائیں, آپ اپنی دعا کر لیں یا اس کی دعا میں شامل ہو جائیں, اٹ از ون اینڈ سیم تھنگ, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے حدیث نماز سلام کے بعد دعا نہیں مانگتے. ان کا جو اس میں ہے نا اپروچ, وہ یہ ہے کہ نماز پوری دعا ہی ہے, تو اس کے علاوہ کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے. تحیات میں کہتے ہیں جتنی مرضی ہم دعائیں مانگیں سلام سے پہلے. وہی معاملہ ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ نماز میں دعا ہی ہے نا, تو دعا ہم نے کر لی, بات ختم ہو گئی. وہ ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے ان کا. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں بھی ہے, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بھی فرمان ہے یہ کہ فرض نماز, زیادہ تر دعائیں جو ہیں عام طور پہ وہ فرض نماز کے بعد قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دعا مانگنی چاہیے اس کے اندر. میں نے یہ تجربہ کیا تھا اہل حدیث والا. ٹھیک ہے, ہاں, تو وہ طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی میری. بالباب یہ ہے کہ اس کے بارے میں آرڈر یہ تھا کہ دعا مانگنی ہے. یس.
نماز میں نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ اس نماز کا ثواب ان بزرگوں کو بندے کو یہ یقین ہو. یہ جو بریلوی علماء ہے وہ اس کو الاؤ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ نہیں کنفرم ہمیں کہ اس کا اجر ہمیں اب یہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو ہمیں نماز کے یہ ثواب والا لفظ استعمال کرنا چاہیے نہیں. جو نوافل پڑھے جاتے ہیں نا اصال ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، وہ جب آپ اس کی دعا کرتے ہیں تو یہ پہلے جب آپ دعا کر لینا کہ قبول فرما، تو پھر اس میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ اللہ قبول فرما لے تو اس کا جو ثواب ملے گا وہ ان کو دے دے. قبول ہو گئی تو وہ ثواب وہاں چلا جائے گا، قبول نہ ہوگی تو اللہ معاف کرے. ویسے عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جو آپ دعا کسی دوسرے کے لیے کریں نا اللہ تعالیٰ اس میں نرمی فرماتا ہے. سمجھے نا. اور یہ نوافل کا تو فرض نماز کا یہ بریلوی علماء اکثر وہ اس کے بھی الاؤ کرتے ہیں کہ فرض نماز کا ثواب ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو نماز آپ نے ادا کر لی وہ آپ کا فرض پورا ہو گیا، اب اس کا کوئی اجر تو ملنا ہے نا، تو آپ وہ اجر ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ وہ نماز اپنے کھاتے سے اس کے کھاتے میں نہیں ڈال رہے. ہاں وہ یہ کرتے ہیں، لیکن میں ایڈوائس یہ کروں گا کہ ایسا نہ کرنا. جو ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں عذاب قبر، تو یہ تو ہم کنفرم کہتے ہیں نا کہ قبر کا عذاب ہمارا کم ہوگا، تو پھر آیا بھائی یہ بچے یہی بات تو سمجھائی ہے کہ آپ وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور ذہن میں رکھیں کہ اللہ راضی ہوگا نا تو قبر کے عذاب سے مجھے نجات مل جائے گی. تو بعد میں دعا یہ کریں کہ ہاں کہ یا اللہ یہ میرا جو ہے نا یہ معاملہ عذاب قبر سے مجھے نجات عطا فرما. بس بات دعائے حاجت میں نماز حاجت میں تو لیکن وہ تو مطلب اس حاجت کے ساتھ اللہ کی حضور حاضر ہوتا ہے جو آدمی نماز پڑھتا ہے. یہ اسی لیے تو باریک فرق ہے. یہ آیت سامنے نہیں ہے لقاء رب ہی، وہ ملاقات ایسے تو نہیں نہ ہوتی، وہاں پہ آپ کو اپنے نفس پہ ضبط کرنا پڑتا، اور وہ جو آپ کے 5 منٹ ہیں یا 6 منٹ ہیں یا جتنے بھی ٹائم آپ نے وہ نوافل میں یا نماز میں گزارنا ہے وہ آپ کو بالکل خالص رکھنے پڑیں گے. نہیں ہوتی نا، اب والے نے اتنی لالچیں دی بھی ہیں، دل ہے کہ مانتا نہیں. بھئی اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہی تو میں بھی سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہی تو میں بھی سمجھا رہا ہوں. لیکن جب وہ آپ اپنی نماز کا صلہ مانگنے بیٹھ جائے نا، دماغوں میں گھسا دیا گیا ہے کہ نماز سے جنت، نماز سے جنت، نماز سے جنت. وہ حدیث شریف ہے نا نماز جنت کی کنجی ہے. بھئی ہے نا، اب اگر حدیث کو نہ سمجھو تو میرا قصور ہے. بھئی وہ نماز قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمل صالح میں نماز بھی شامل ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ خالص اللہ کے لیے ہے تو قبول ہوگی نا، جب وہ قبول ہوگی تو وہ کنجی بن جائے گی جنت کے لیے. یہ ہے حدیث شریف، ٹھیک ہے. اب اگر وہ قبول ہی نہیں ہو تو کنجی کہاں سے آئے گی، یہ بتاؤ مجھے. صحیح مسلم کی روایت بھی تمہیں سنائی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اب میرے عمل وہی قبول ہوگا جو میرے لیے ہوگا. کہو گے تو وہ حدیث شریف بھی تمہیں دکھا دیں گے، پہلے بھی دکھائی ہوئی ہے، تمہیں دی بھی ہوئی ہے وہ حدیث شریف، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ فرمان آ گیا تو اس کے بعد کیا گنجائش رہ گئی؟ کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. تو یہ جو آیت ہے نا یہ سورہ الکاف کی، یہ ہر چیز کو کور کرتی ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اچھا ذرا اگر اب اس آیت کے ذرا شروع میں جانا تو میں ایک بڑی اعلیٰ چیز ملے گی. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی طرح کا ایک بشر ہوں، تمہاری مثل کا، ٹھیک ہے. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، لیکن مجھ پر یہ وہی نازل ہوتی ہے ہاں کہ جو تمہارا جو ہے نا الہ معبود وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ واحد ہے، سمجھے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یہ ڈسٹنکشن ہے نا، نہ وہ یہاں پہ آ گیا معاملہ.
قل انما انا بشر مثلکم، دیکھنے میں تو سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں. ہاں نبی بھی بشری نظر آتا. ٹھیک ہوگی بات، کیونکہ کھال اور ہڈیوں والے ہی ہیں نا، سارے جسم والے ہیں، تو بشر تو ہو گئے وہ. ٹھیک ہے، لیکن آگے فرق بتا دیا، مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے. اور یہ وہ فرق ہے. اب آپ اس کو سمپلی لے جائیں گے کہ جی وہی نازل ہوگی، بات ختم ہوئی. بات نہیں ختم ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی. اس لیے ختم نہیں ہوئی کہ وہی کا جو پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ لانے والا نظر آتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے نا. وہ ہم سٹیج وائز چلیں گے نا. پہلی بات یہ ہے کہ وہ آنے والا نظر آتا، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگی بات. اللہ کی طرف سے بندہ، وہ اللہ کا فرشتہ آیا، اللہ کا کلام ڈیلیور کر کے چلا گیا، بات ختم ہو گئی، اور اللہ کے نبی کو ڈیلیور کر گیا. یہ تو بات کلیئر ہوگی نا. اچھا، اب دوسری کیا ہے کہ کل پہ نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو کل پہ نازل ہونے میں شک تو ہو سکتا ہے. بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہے کہ اپنا خیال تھا یا کل پہ نازل ہوا. اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ یہ پتہ نہیں اپنا وسوسہ تھا، خیال تھا، یا یہ واقعی کل پہ نازل ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نظر آتا. کیسا بھائی؟ جب تک وہ نظر نہیں آئے گا تب تک کیسے کنفرم ہوگا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے آیا؟ اور اس کا بی پارٹ یہ ہے کہ فرشتہ جو لا رہا ہے اور جو کل پہ نازل ہو رہا ہے، اس کی کنفرمیشن یہ ہے کہ میں نے یہ قرآن پہلے پڑھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے قرآن پڑھایا پھر انسان بنایا. سمجھے؟ ٹھیک ہوگی بات. یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس طرح کی بات آئے تو وہ کلیئر ہوتی ہے، اور جب یہ شرائط پوری ہو تو پھر امتی کے لیے یہ ہے کہ اب لقاء، تم رب سے ملنا چاہتے ہو نا، تو پھر معاملہ کیا ہوا؟ نظر آئے گا. جب جو دل میں اترتا ہے وہ نظر آتا، وہ نور نظر آتا. ٹھیک ہے، ہاں. تو وہ یہی تو معاملہ ہے. تو وہ کیسے ہوگی؟ عملاً صالح. مشاہدہ حق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دو آنکھوں کے تو بس کی بات نہیں ہے، لیکن دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا. تو دل کی آنکھ جو ہے وہ لقاء میں کام آئے گی اللہ سے ملنے کے لیے، اور وہ صورت میں ہے جب اعمال صالح ہو. اور اعمال صالح وہ ہے جس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہے اللہ کے نبی، ان کے تو وہیں سے سینکشن آتا کہ جی فرشتہ بھی نظر آئے گا، جو نور بھیجا جا رہا ہے، نازل کیا جا رہا ہے، وہ بھی نظر آئے گا. اور اس میرے نبی کو پتہ بھی ہے کہ یہ قرآن ہی ہے، کیونکہ میں نے اس کو پہلے پڑھایا ہوا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب باقی آ گیا امتی. تو امتی کو راہ دکھا دیا کہ نبی کے لیے تو پہلے طریقہ موجود ہے نا، پھر بلا بھی لیا معراج پہ اور سارا کچھ ہو گیا. وہ تو ہو گیا ایک چیپٹر. نو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. ٹھیک ہے، تو جب وہ معاملہ آئے گا تو صدیقین، شہداء، صالحین کے لیے جو رکھی گئی ہے کنڈیشن، وہ یہ رکھی گئی ہے ہمارے صالح. ٹھیک ہے، یہ ہوں گے بغیر شرک کے ہوں گے تو اللہ سے ملاقات بھی ہو جائے گی. ورنہ ساری زندگی عبادت بھی کرتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، تسبیحیں پڑھتے رہو، ماتھے مارتے رہو، سب کچھ کرو، لقاء نصیب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.